السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ زمین اور آسمان رب تبارک و تعالی نے بنائے، اور اس سے پہلے یہ پانی کا سمندر، کتنے قسم کے پانی ہیں زمین میں، کہیں کھارا کم ہے، کہیں زیادہ کھارا ہے، کہیں بالکل کڑوا ہے، کہیں نیلا ہے، کہیں سفید ہے، رنگ بھی مختلف اور ذائقے بھی مختلف۔ لیکن پانی کا ایک قطرہ اتنا قیمتی ہے کہ اس کے مقابلے میں ساتوں سمندر کیوں نہ لے لیے جائیں، پاکستان کے تمام دریا بلکہ پوری کائنات کے تمام دریا کیوں نہ لے لیے جائیں، ان کی حیثیت اتنی قیمتی نہیں ہے جتنی قیمتی اس ایک قطرے کی ہے۔ وہ قطرہ کون سا ہے؟ ایک نوجوان بصرہ سے مکہ مکرمہ آیا، وہاں تلاش کر رہا ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کون ہے یہ عمر۔ معلومات لی اور معلومات لے کر کے عمر تک پہنچے۔ آپ عمر ہیں؟ جی ہاں۔ یہ سننا تھا، اور جو زار و قطار رویا ہے، وہ آنسوؤں سے اس کا چہرہ لت پت ہو گیا۔ اتنا رویا، امیر المومنین اس کو تسلی دلا رہے ہیں، صبر کی تلقین کر رہے ہیں، حوصلہ دلا رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں بھائی بات کیا ہے، یہ تو بتاؤ۔ اس نے جب بات بتانی شروع کری نا، کہا امیر المومنین، آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرہ کا، یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا ہے۔ میں نے شراب پی لی تھی اور میں پکڑا گیا، امیر المومنین تک پہنچایا گیا تو انہوں نے پہلے میرے کوڑے لگوائے، اس کی سزا دی مجھے۔ پھر اس کے بعد منہ کالا کر کے مجھے سب جگہ پھروایا گیا کہ یہ شرابی کی سزا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا فیصلہ انہوں نے یہ دیا، منبر پر آ کر سارے جہان کو جمع کر کے وہاں کے، اور میرا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ اس نے شراب پی ہے، لہذا بصرہ کے، یمن کے کوئی فرد، کوئی مسلمان اس سے بات نہیں کرے گا، اس سے ملے گا نہیں، اس کی بات کا جواب نہیں دے گا۔ تو وہ نوجوان کہتا ہے، پہلے تو میرے دل میں یہ آیا کہ اتنا بڑا فیصلہ، اتنی ذلت اور رسوائی والا فیصلہ میرے لیے کیا گیا ہے، میں گورنر کو قتل کر دوں۔ لیکن خیال آیا کہ گورنر کو قتل کر دوں گا تو میں آخرت میں کیا جواب دوں گا؟ آخرت تو میری برباد ہو جائے گی۔ میں واپس پلٹ گیا اس فیصلے سے۔ پھر خیال آیا کہ انہوں نے مجھے منع کیا ہے لوگوں سے ملنے جلنے سے، بات کرنے سے، اور لوگوں کو منع کیا ہے مجھ سے کہ کوئی میری بات کا جواب نہیں دے گا، مجھے سلام نہیں کرے گا، میں ان کے پاس نہیں بیٹھے گا۔ تو میرے دل میں یہ آیا کہ پھر برابر میں عیسائیوں کی بستی ہے، میں وہاں جا کر کے بقیہ زندگی گزار لوں ان کے ساتھ، جب یہاں کوئی کلام سلامی نہیں کرے گا تو۔ لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ نہیں، یہ بھی گویا کہ اپنی آخرت برباد کرنے والا فیصلہ ہے۔ پھر تیسرا فیصلہ میرے ذہن میں یہ آیا، میں کیوں نہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤں اور جا کر کے اپنا معاملہ ان کے سامنے رکھوں، اور اے امیر المومنین، اگر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مجھے سزا دی ہے، اگر واقعی میں اسلام میں یہ سزا ہے، میں صبر کروں گا، مجھے تسلی ہو جائے گی۔ اور اگر یہ سزا نہیں ہے، اسلام نے یہ سزا نہیں رکھی جو مجھے دی گئی ہے، تو میں پھر کیوں نہ امیر المومنین کے پاس جا کر کے شکوہ کروں کہ اس معاملے کا حل کیا جائے۔ یہ سننا تھا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہچکیاں بن گئیں، زار و قطار رونے لگے۔
نوجوان اتنا نہیں روا تھا کہ جتنا امیر المومنین روئے ہیں۔ جب رونا کچھ کم ہوا، امیر المومنین نے خط بھیجا بصرہ میں، یمن میں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت عمر اس وقت مکہ مکرمہ گئے ہوئے تھے حج کے لیے، وہ نوجوان وہیں پہنچا تھا اور وہیں مکے میں یہ ساری گفتگو ہوئی۔ خط لکھا کہ نوجوان نے یہ شکایت کی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ بھی تھا، یہ کوئی عام صحابی نہیں ہے، یہ ابو موسیٰ اشعری، یہ وہ ابو موسیٰ اشعری ہے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ نے یہ سمجھایا تھا اور تعلیم دی تھی کہ اگر ہم مدینے میں نہ ہوئے تو مدینے میں فتویٰ دینے والا یہ ابو موسیٰ اشعری ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنا بلند و بالا مقام لکھا امیر المومنین نے، اگر واقعتاً اس کو ایسی سزا دی گئی ہے، یا تو تم اس کے پورے خاندان سے معذرت کرو، معافی مانگو، اس نوجوان سے بھی معذرت کرو، معافی مانگو، اور اپنے اللہ سے بھی استغفار کرو، معافی مانگو، ورنہ میں تمہارا منہ کالا کر کے پورے شہر کے اندر تمہیں جانور پہ بٹھا کر کے گھمایا جائے گا۔ یہ پرچہ جیسی پہنچا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، زاروں قطار روتے رہے، ہاتھ میں پرچہ ہے، رو رہے ہیں، ہچکیاں بن گئی ہیں، آنسو کے قطروں پر قطرے بہتے چلے جا رہے ہیں۔ جب کچھ تھوڑے سے سنبھلے، تمام لوگوں کو اکٹھا کر لیا اور اکٹھا کر کے بتایا، یہ امیر المومنین کا لیٹر آیا ہے۔ لوگوں کی طرف وہ پرچہ کیا، لیکن اس میں کچھ لکھا ہوا ہی نظر نہیں آ رہا۔ کہا اگرچہ اس کی عبارت میرے آنسوؤں سے مٹ چکی ہے، لیکن میرے دل کے اندر وہ عبارت موجود ہے، وہ میں تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں۔ امیر المومنین نے یہ لکھا ہے خط میں اس نوجوان کے تمام خاندان سے، برادری سے معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، اللہ سے بھی توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ میں نے تو صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنی تھی کہ یہ شراب جو ہے یہ اخبث الخبائث ہے، سب سے بری چیز ہے۔ تو جب یہ سب سے بری چیز ہے، اسی سے اور کئی گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، تو میں کیوں نہ اس کو ایسی سزا دوں تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں، کوئی بھی شراب نہ پیے۔ میں نے یہ ذہن میں رکھ کر کے اس کو یہ سزا دی تھی، لیکن مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، چوک ہو گئی۔ میں اللہ کی بارگاہ میں بھی معافی چاہتا ہوں، اور ان کی ساری برادری سے بھی معافی چاہتا ہوں، اور اس نوجوان سے بھی معافی چاہتا ہوں۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے ایمان، یہ ہے عدل و انصاف۔ آج کے بنے ہوئے امیر کہاں ہیں؟ وہ فیصلہ کر لیتے ہیں چند ایک کی باتیں سن کر کے، اور پھر اس پر ڈٹے رہتے ہیں، اور پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک فیصلہ دیا کہ تم درختوں میں پیوند کاری مت کیا کرو، صحابہ نے چھوڑ دیا، سال گزرا، ان کو نقصان ہو گیا، ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ فرمایا تھا، ہم نے پیوند کاری نہیں کری لیکن ہم کو نقصان ہو گیا مالی طور پر۔ آپ نے فرمایا دنیاوی معاملات تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو، بہتر سمجھتے ہو، تم ویسے ہی کرو جیسے کرنا چاہتے ہو۔ تو کیا معلوم ہوا، یہاں امیر وقت جو ہے وہ صرف اور صرف معروف بات کا حکم کر سکتا ہے۔ دنیاوی معاملات کے اندر اگر کہیں مجلس شورا ہے اور وہ فیصلہ دے رہی ہے، 20 25 30 افراد ہیں اس مجلس شورا میں، کمیٹی میں، اور وہ دنیاوی اعتبار سے جو فیصلہ دے رہے ہیں، امیر کو بھی ماننا پڑے گا اس فیصلے کو۔ اور اگر امیر کے ارد گرد گھومنے والے اور امیر کو بہکانے والے یہ کہیں نہیں جی وہ امیر پاس کرے گا تو یہ ہوگا، ورنہ مجلس شورا کی بات نہیں چلے گی، بالکل غلط ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ دنیاوی معاملات کے اندر امیر کا فیصلہ نہیں بلکہ اکثریت کا فیصلہ۔ ہاں، دین کے معاملات کے اندر امیر کا فیصلہ چلے گا،
ساری دنیا ایک طرف ہو اور دین کے معاملے میں معروف باتوں میں امیر کا فیصلہ الگ ہو، وہاں امیر کی بات چلے گی، دنیا والوں کی نہیں چلے گی۔ لیکن جہاں دنیا کے معاملات ہوں، اس کی اصلاح ہو، اس کی اچھائی کی طرف وہ فیصلہ کر رہے ہوں، اور اس کے خلاف اگر امیر فیصلہ کرے تو امیر کا فیصلہ نہیں بلکہ وہ مجلس شورا کا فیصلہ چلے گا جو اکثریت سے پاس ہوا ہے، اور وہ بھی دنیاوی معاملات میں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسا عدل اور انصاف قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اپنا اگر چوری کر لے تو اس کو تھپک دیں، اور اپنے علاوہ کوئی اور دوسرا چوری کر لے تو اس کو نکال دیا جائے، بالکل اس کو جماعت سے ہی الگ کر دیا جائے، اس کو اس عہدے سے ہی فارغ کر دیا جائے۔ اگر فارغ کیا جائے تو اس کو جیسے فارغ کیا چوری پر، دوسرا اپنا جو ہے وہ اس کی چوری پکڑی جائے تو اس کو بھی فارغ کر دینا چاہیے۔ یہ ہے عدل اور یہ انصاف۔ یہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عدل انصاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور اس پر عمل کر کے دکھایا۔ اللہ تعالیٰ آج مسلمانوں کے امیروں کو بھی یہی عدل انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔